نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیمبل لکھتا ہے کہ 10ویں اور 11ویں صدی میں اسلامی معاشرے میں علم کا اتنا چرچا تھا کہ بغداد اور قرطبہ کے 10 لاکھ کی آبادی والے شہروں میں خواندگی 100% تھی، اور ہر لڑکا اور لڑکی جن کی عمر 12 سال سے زیادہ تھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جبکہ یورپ کے نوابوں کی رانیاں، شہزادے اور شہزادیاں اپنا نام مشکل سے لکھ سکتے تھے۔ 20ویں صدی آئی تو معلوم ہوا کہ مسلم آبادیاں ناخواندگی کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ویسا ہی حشر جو پہلے یورپیوں کا تھا بمشکل 10% مرد اور 2% مسلم عورتیں لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ 1901 میں ایک سروے ہوا جس میں پتہ چلا کہ ہندوستان میں 200 عورتوں میں صرف 3 عورتیں لکھ پڑھ سکتی تھی۔ گویا کہ 10ویں صدی میں تو مسلم عورتوں میں تعلیم 100% اور 20ویں صدی میں 2% سے کم۔ کسی مسلمان کو ابن ماجہ کی اس حدیث کی فکر نہ تھی جس میں علم کا حصول ہر مرد و عورت پر فرض کر دیا گیا تھا اور مہد سے لے کر لحد تک اس کی ضرورت محسوس کرائی گئی تھی۔ اب یہاں تک کہا جانے لگا کہ عورت کو پڑھنا سکھایا جائے، لکھنا نہیں۔ ایک دور تھا جب اسلامی مملکتیں ہر اعتبار سے خود کفیل ہوا کرتی تھی۔ لہلہاتی کھیتیاں اسلامی دنیا میں تھیں، پھلوں اور پھولوں کی کثرت اسلامی دور کی خصوصیات تھی۔ عالی شان عمارتیں، نہریں، شہرائیں، تجربہ گاہیں، اسپتال، معدنیات کی فیکٹریاں، لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ کے کارخانے، کشتیاں، کاغذ بنانے کی صنعتیں، برتن بنانے کی مراکز، غرض کے ہر چیز کی ضرورت ترقی یافتہ معاشرہ میں ہونی چاہیے، وہ سب ہی اسلامی دنیا کو میسر تھی۔ کاغذ بنانے کی صنعت 752 میں ممالک اسلامیہ میں شروع کی جا چکی تھی اور 150 سال کے اندر اسلامی دنیا کا سارا کام کاغذ پر شروع کر دیا گیا تھا۔ رنگین کاغذ بھی 1912 میں دمشق میں بننے لگا۔ برخلاف اس کے عیسائی دنیا میں کاغذ تقریباً 500 سال بعد یعنی 15ویں صدی میں مسلمانوں کے توسط سے بنایا جانے لگا۔ یہی حال فوجی ساز و سامان کا تھا۔ اسلامی دنیا میں بہترین تلواریں بنتی تھی، بہت عمدہ قسم کے منجیق تیار ہوتے تھے، زیرہ بختر مثالی ہوتے تھے۔ تربیت یافتہ فوجی، گھوڑے اور توپ خانے ایسے جن کا مقابلہ ناممکن تھا۔ یورپ کے شہنشاہ ان اشیاء کو خریدنے کے لیے خاص ایلچی اسلامی ممالک کو روانہ کرتے تھے۔ گویا ہر اعتبار سے اسلامی معاشرہ اپنے عہد سے آگے تھا۔ 20ویں صدی کا حال سنیے تو شرم سے سر جھک جاتی ہے۔ ایسے تیل بنائے گئے جن کو سر میں لگانے سے بلاؤں کو بھگانے کا دعویٰ کیا جانے لگا۔ جناتوں کا قابو کر کے بوتلوں میں قید کر کے امراض خبیثہ سے نجات پانے کا طریقہ معلوم کر لیا گیا۔ نوچندی جمعرات کے دن چنبیلی کے پھولوں کو قبروں میں گاڑ کر سمجھا گیا کہ اس سے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ صفائی اور ستھرائی کی اسلامی تعلیمات کے پیش نظر ایک زمانہ میں اسلامی معاشرہ میں ان باتوں پر اتنا زور دیا جاتا کہ صفائی مسلمانوں کی پہچان بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسپین پر 15ویں صدی میں جب عیسائی اقوام نے قبضہ کر لیا تو ہر وہ شخص جو صاف ستھرے لباس میں نظر آتا اس پر وہ مسلمان ہونے کا شک کیا کرتے۔ 20ویں صدی میں یہ حال ہو گیا کہ گندگی پھیلانے میں سب سے آگے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے اور پاکی آدھا ایمان ہے۔
اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نشتر۔ ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، کیا ہے بھلا عہد کوہن کی داستانوں میں۔ مسلم مملکتیں اپنی ضرورتوں کی اشیاء یورپ سے منگانے لگے، اپنے تحفظ کے لیے مغرب پر مکمل طور پر انحصار کیا جانے لگا۔ اسلامی دنیا اپنی قومی آمدنی کا 25% حصہ ہتھیاروں کے خرید پر خرچ کرنے لگی، اور خرچ کی یہ ساری دولت مغرب کو منتقل ہونے لگی۔ برخلاف اس کے مغربی قومیں اپنے تحفظ کے لیے صرف قومی آمدنی کا 11% خرچ کرتی، اور وہ رقم خود انہی کے علاقوں میں رہتی۔ یہ کایا پلٹ شاہد اس لیے ہوئی کیونکہ مسلمان بقول ایڈورڈ ڈاٹیا ایک گہری نیند سو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ ماضی کا اسلامی دور تھا جب اسلام کو دین فطرت بتا کر ہر کام عقل کی بنیاد پر کیا جاتا۔ ابو علی سینا نے دماغ کی خرابی کو تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ دوسرے امراض کی طرح ایک مرض تجویز کیا، اور جھاڑ پھونک کے علاج کو غیر ضروری بتاتے ہوئے دواؤں اور حسن سلوک سے مریض کو ٹھیک کرنے کی ہدایت کی۔ لیکن 19ویں اور 20ویں صدی میں مسلمان عیسائیوں کے تاریک دور میں واپس چلا گیا۔ عملیات کے ذریعے علاج و معالجہ ہونے لگا۔ امراض پر قابو پانے کے لیے روحانی طریقے معلوم کیے جانے لگے۔